اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں کچھ چیزوں کو گو تھرو کر رہا تھا. آپ کو بتاتے چلوں کہ اس وقت عمرے کا فریضہ جو ہے وہ ادا کر کے عمرے کی سعادت حاصل کر کے میرے دونوں بھائی موجود ہیں جن کا تعارف میں آپ سے کرواؤں گا. لیکن آپ کو بتاتے چلوں کہ کراچی نوجوان فاؤنڈیشن نے ہمارے بڑے اصرار پر اب ہمیں وہ نمبر دیا جس پر آپ مخیر حضرات اپنا تعاون اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ٹائم نہیں ہے, آپ کو رسائی نہیں ہے, یا آپ شہر کراچی سے دور ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ شہر کراچی, کیونکہ آپ کا نیٹو شہر کراچی رہا, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نوجوان جو ہے وہ ترقی کرے اور صرف کراچی نہیں بلکہ ہم پورے پاکستان میں نوجوان پارٹی کو پھیلتا ہوا دیکھیں, تو آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے. آپ تعاون کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ موبلنک مائکرو فائنانس بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں 144511301. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں 144511301. موبلنک مائکرو فائنانس بینک جو کہ آپ کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کو آپ اپنے عطیات بھیج سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کچھ بھی پرابلم ہے تو اس کے لیے ہیلپ لائن نمبر ہے 0326834251. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں ہیلپ لائن نمبر 0326834251. اب اسی کے ساتھ ساتھ روح رواں جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان حسین صاحب. فیضان بھائی السلام علیکم, عمرہ بہت بہت مبارک. خیر مبارک. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ. ان کو کھینچ کے لائیں, بڑے مصروف ہو گئے تھے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا. اچھا جی, اب جو دوسری شخصیت ہے ان کو میں ابھی مذاق کر رہا تھا کہ شاید اپنی شادی کی مووی میں آپ آئیں گے, پروگرام پہ تو آپ آتے نہیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ذیشان بھائی میں اگر آنکھیں کھول سکتا ہوں نیند میں تو آپ کے شو پہ بھی بیٹھ سکتا ہوں. جان زیب آپ کو بھی بہت بہت مبارک عمرہ. کیسے مزاج ہے؟ ماشاء اللہ سے اتنا اچھا بولتے ہو, اتنا پچ کے ساتھ بولتے ہو, تو پھر کیوں نہیں بولتے میرے سامنے؟ فیضان بھائی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اچھا دیکھو, فیضان بھائی کا نا ایک شیڈو ہونا چاہیے. فیضان بھائی کو ہر کوئی چاہتا ہے جیسے کہ ہم اس دن کھینچ کر اور ڈن کر آئے کہ فیضان بھائی شو پر آنا ہے, اللہ کا واسطہ آنا ہے بھائی. تو یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا فیضان بھائی؟ ٹھیک ہے, لیکن اب کافی جگہ پر نہیں ہوتا, فیضان بھائی نہیں پہنچتے, یا ایون عمرہ ہے یا کچھ میں انٹرنیشنل ڈونرز اگر ان کو چاہتے ہیں کہ یہ ان کو وزٹ کریں آ کر, یہ ان سے بات کریں, تو نیچرلی جب آپ خدمت خلق کے لیے نکلتے ہیں تو یہ خادم ہے, میں غلط تو نہیں ہوں نا, یہ خادم ہے عوام کے, تو یہ ان کے لیے جائیں گے. اب ان کی ایبسنس میں وحید مراد بھائی جنہوں نے جوائن کیا وہ بہت اچھا بولتے ہیں. وحید مراد بھائی کے لیے بھی ہم لوگ ساتھ ہی ہوتے ہیں نا, اس لیے جو آپ کو وحید مراد بھائی نے جو جوائن کیا تھا وہ اس لیے جوائن کیا تھا کہ جیسے عمرے پہ گئے تھے تو ہم ساتھ ہی تھے وہاں پر, تو کہیں اگر بیزی کہیں ہوتے تو ساتھ ہی ہوتے ہیں, اس لیے وہی الٹرنیٹ میں وحید مراد بھائی آئے. ہاں نہیں, وحید مراد بھائی بھی بہت اچھا کیپچر کر کے بہت اچھا بولتے ہیں, اور ان سے بھی بڑی اچھی بات چیت رہی, اور اللہ تعالیٰ ان کی لاسٹ ان کا ایک اپڈیٹ میں نے دیکھی تھی, طبیعت ان کی کچھ خراب تھی, تو ان کو بی پی کا شاید ایشو ہے. ہاں شوگر پیشنٹ بھی ہے, ڈائبٹس. اچھا شوگر کے لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, پھر ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں جو کہ بڑا اچھا رہا کہ آپ کو مٹی کے برتن میں پانی پینا چاہیے, یعنی مغرب جیسی اذان ہو مٹی کے برتن میں پانی ڈال کر آپ چھوڑ دیں لٹ کے ساتھ, اور صبح جب بھی آپ اٹھتے ہیں, ویسے تو فجر میں ہونی چاہیے لیکن جب بھی آپ کی صبح ہوتی ہے تو واش روم سے فری ہونے کے بعد وہ پانی پینے تو پورا دن آپ کی شوگر مینٹین رہتی ہے. فیضان بھائی سب سے پہلی بات کہ آپ نے انیشیٹو لیا, ہم ہیلمٹ بانٹیں گے, ہم فارمز دیں گے, اس فارم پہ بھی میں بات کروں گا جو کہ آپ نے شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے اور کیمرے پہ بھی آ رہا ہے کہ کراچی نوجوان فاؤنڈیشن بائکر رائڈ ایسوسیشن کا جو آپ نے انیشیٹو لیا, اس سے پہلے آپ نے شروع کیا کہ ہم ہیلمٹ بانٹیں گے. کافی اور لوگوں کو بھی ہوش آ گئی, 1000 روپے کے ہیلمٹ دے رہے ہیں, تو کیا مطلب آپ نے کتنے ہزار لیے, تھوڑا سا میں بھی یہ جاننا چاہوں گا. اچھا میں پتہ ہے کیا کہتا ہوں, میں کام پہ لگاتا ہوں لوگوں کو. آپ اٹھا کر ہسٹری چیک کر لیں کہ جس چیز کا میں نے ایڈریس کروایا اس کے بعد لوگوں کو ہوش آنا شروع ہو گیا. ہاں کرنا چاہیے, روڈ بننا چاہیے. اس سے پہلے کبھی کسی کو ہوش نہیں آیا. اب چاہے وہ اویئرنیس کی بات ہو, ای چلان کی بات ہو, جس ایشو کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ لگا کہ ہم نے سب سے پہلے پن کیا, اس کے بعد لوگوں کو ہوش آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا لیکن ماشاءاللہ وہ پین ایسا کیا کہ ایوری بڈی نوز کہ فیضان حسین آنے والے ہیں, فیضان بھائی آنے والے ہیں, مطلب وتھ سوری نام تو آپ کو کوئی نہیں, کراچی نوجوان فاؤنڈیشن, ہاں پھر فیضان بھائی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں آپ نے اپنی پارٹی کو اٹھایا, اور پارٹی کیسے اٹھتی کام کر دکھتا ہے جس طریقے سے آپ نے. اچھا جو فارمز دیے جو کہ میرے بھی چینل پر ہم نے فری آف کاسٹ اس فارم کو ہم نے دیا, اس کا کیا سلسلہ ہے دیکھنے والے جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں فارم جو ہے, میں بار بار یہ موٹیویشن دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو ایزی لے رہے ہیں اور اگنور کر رہے ہیں, اگر تو نہ کریں. اس میں فیضان حسین کا ذاتی مفاد کچھ بھی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مجھے ہسٹری میں لا کے دکھا دیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ فری ایسیسریز ملی ہو, نہیں ملی. فری لائسنس ملا ہو, نہیں ملا. وائلیشن سے لوگوں کو بچایا گیا ہو.
ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد فری مینٹیننس دیا گیا ہو, نہیں ہوا ایسا. اب یہ فارم کے حاصل کرنے سے یہ ہے کہ آپ کو ایک تو 3-4 ہزار 5 ہزار روپے کی بچت کیا ہو رہی ہے کہ آپ کو ایک مینٹیننس فری, پھر آپ کو ہیلمٹ, لائف جیکٹ, سیفٹی جیکٹ, سیفٹی گلوز, اور بائک کے اندر جو وائلیشن کی وجہ سے روکا جاتا ہے, ٹریفک چلان کیا جاتا ہے کہ فرنٹ لائٹ نہیں ہے, بیک لائٹ نہیں ہے, ہیڈ لائٹ, مرگاٹ, چینز کور, یہ ساری چیزیں جو ایشو مطلب وائلیشن کے اس میں آتی ہیں, وہ ساری چیزیں دے رہی ہے. پھر پلس اللہ نہ کرے آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے ہاتھ کی, آپ کو بھی پتہ ہے آج کل علاج کروانا کتنا مشکل. سرکاری ہاسپٹلس کا نظام کیا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, وہاں پہ آپ جاؤ تو میرے خیال سے ہڈی ٹوٹ کے گل سڑ جائے گی, اس کے بعد نمبر آئے گا, ایسا ہی ہے. تو اب یہ کیا ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی علاج کروا لیتے ہیں تو آپ کو 4 لاکھ روپے کا کلیم ملتا ہے, صحیح ہے. پھر دوسری بات یہ 40,000 روپے کا آپ کو سالانہ جو ہے نا میڈیکل مل رہا ہے. وہ کیا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بائک پہ سے گر گئے, خراش آ گئی, نہ ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانا, نہ ڈریسنگ کرنا, نہ کچھ, گھر گئے ٹھنڈے پانی سے دھویا, پولیفیکس ویلکم پاؤڈر لگا کے اس کو چلاتے ہیں, جراثیم لگتی ہے اس سے, اللہ نہ کرے دوسری اسکن ڈیزیز ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو شوگر ہے, پھر وہ زخم بڑھ جاتا ہے, پھر ایون ایسا بھی ہوا ہے کہ ہاتھ کاٹنے پڑے لوگوں کے, ایسا ہی ہے. بالکل ایسے. تو یہ ہے کہ آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ یار مجھے 40,000 روپے کا میڈیکل یہ, اچھا پھر اس کو میں نے ایزی کیسے کیا ذیشان بھائی, کہ میں نے ٹوٹل انشورنس کے حوالے نہیں کیا, اپنے پاس ہی رکھا. کیا رکھا کہ آپ نے سلپ دینی ہے جو آپ ظاہر سی بات ہے ٹریٹمنٹ ہوا ہوگا, اس کا ایک بل ہوگا, آپ کی پکچرز چاہیے ہوں گی, آپ وہ ہمارے پاس جمع کرائیں گے, فنڈ ہم آپ کو ریلیز کریں گے اس کے لیے, صحیح. تو بینیفٹ ہے. پھر دوسری بات یہ دیکھیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آل کراچی بائک رائڈر ایسوسیشن پورے پاکستان میں پھیلے, اور اس نام سے پھیلے کہ جب ہمارا کوئی بائک رائڈر سامنے سے چلتا ہوا آ رہا ہو نا, تو اس کو دیکھ کے, چاہے وہ ٹریفک سارجنٹ ہو یا جو بھی ہے, چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ, وہ دیکھ کے ہے نا بولے یار یہ وائلیشن نہیں کریں گے, یہ پراپر طریقے سے ایک پورا مکمل جو ہے نا قانون کو فالو کرنے والی ایسوسیشن ہے, یہ ہے. تو اچھا فیضان بھائی, یہ پوچھا جا رہا ہے کہ فیضان بھائی سے یہ پوچھیں کہ آج پیر پر لکیری آپ آگے, سب سے پہلے تو اقبال بھائی آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارکباد دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں زیب بھائی آپ کے بھی دیدار ہو گئے, کیا بات ہے, یہ کریڈٹ مجھے آتا ہے. اور جی ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو انیشیٹو اٹھایا, بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان نوجوان پارٹی یا فیضان حسین کی پارٹی یا جہانزیب صاحب جو ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ میں کہوں گا کہ روڈ کب بنیں گے, کب تک آپ لوگوں جیسے لوگ پلے سے پیسہ خرچ کریں گے اور حکومت جو ہے وہ انیشیٹو نہیں لے گی؟ بڑا بہترین سوال کیا خالد بھائی نے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, روڈز بنانا کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا, ٹھیک ہے. میں اپنی بات بھی کروں گا اور ان تمام فاؤنڈیشن, ان این جی اوز کی بات کروں گا کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں کام, یا ان کو کوئی اسپانسر کرتا ہے, یہ اگر کرتا ہے تو درخواست بھی یہ کروں گا کہ جو لوگوں کے گھر کے مسائل مطلب فیملی سے ریلیٹڈ ہیں, جیسے فائنینشلی ایشوز وغیرہ, اس کے اوپر بات کریں. باقی ساری قوم اتحاد کرے اپنے ساتھ, اجتماعی طور پہ, انفرادی طور پہ, اتحادی طور پہ, اور جس سے یہ کام لینا ہے نا اس سے لے کے دکھائیں. دیکھیں ہمارا جو منشور ہے پارٹی کا جو ہم نے رکھا, اس میں سب سے پہلا کیا تھا, سب سے پہلے یہ آڈٹ ہونا چاہیے. آپ کتنا بھی چیخ لیں چلا لیں, کوئی فرق پڑ رہا ہے یہ بتائیں؟ صحیح ہے, یونیورسٹی روڈ کا رونا, لیاقت آباد کا رونا, یہ قیوم آباد, ہر چیز کا رونا, آپ رو رہے ہیں مسلسل, لیکن آپ چیک کریں کہ بیٹھ کے بولا جاتا ہے 4 سال اور لگیں گے, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. سوری 35 تک کا تو اس کا بول دیا نا, جو یونیورسٹی روڈ ہے 35 تک تو بنی جائے. اب بات ساری یہ ہے, کیوں وجہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو گئے, پہلے سوچتے نا, اگر وہ انجینئر نے آپ کو نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ جو لوگ نااہل ہیں نا, یا اپنا جس منصب پہ وہ فائز ہیں اور وہ اپنا کردار صحیح سے ادا نہیں کر رہے, جس کی وہ سیلری لیتے ہیں, تو میں کہتا ہوں ایک تو وہ سیلری حرام کی لے رہے ہیں, اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں. پھر دوسرا, ایسے لوگوں کو چوک پہ لٹکانا چاہیے, کیونکہ ایک شخص کا واحد کا مسئلہ نہیں ہے, پوری قوم کا مسئلہ ہے. چوک پہ لٹکانے والی بات بھی آئی ہے. صوفیہ اور سکینہ نے میسج کیا ہے, 2
الگ الگ میسیجز ہیں لیکن سب دونوں کا ایک ہی ہے. تو میں آپ کو کر کے کہ آج کل آپ نے دیکھا کہ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ دوپٹہ نہیں پہن رہے, اور کیونکہ ان کے سکینہ کے ورڈنگز اچھے, تو باقی دونوں کا سم ایک ہی ہے کہ آپ دوپٹے بھی کھینچے جا رہے ہیں, لڑکیوں کو چھیڑا بھی جا رہا ہے, تنگ بھی کیا جا رہا ہے. میری فیضان بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو لڑکیوں کو بھی بائک چلانا سکھا رہے ہیں, یہ آپ گھر کا بیٹا بنا رہے ہیں, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے گا, کیونکہ یہ بہنوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر اس طریقے سے کوئی مسئلہ آتا ہے تو کیا میرا فیضان بھائی وہاں پر بہنوں کی عزت بچانے کے لیے اس بندے کو, اس شخص کو کٹہرے میں لے کر آئے گا, کیونکہ سوشل میڈیا پہ خبر چل گئی تو سزا ملتی ہے, ورنہ تو وہ درندہ کھلے عام گھومتا ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ سوشل میڈیا پہ خبر پھیلنے کے بعد بھی کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا جاتا, اپنے ذاتی مفادات کے اٹھائے جاتے ہیں. کہ 2 دن سے آپ نے ایک ویڈیو وائرل دیکھی ہوگی کہ کسی کو مرڈر ہوا تو اس کو کہاں جا کے اٹھا کے 4 بندوں کو مارا گیا. وجہ ایک طاقتور شخصیت کا بیٹا تھا تو یہ کام ہوا. اب رہی بات یہ, میں نے بائک اگر لیڈیز کو چلانے کے لیے کہا نا, وہ اس لیے کہا کہ 15,000 سے 20,000 روپے جو ہے ایک بائک سکھانے کے لیے فیس لی جاتی ہے. بہت ساری ایسی خواتین میرے پاس آئیں کہ جو پیدل پیدل اپنی جابس پہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر دوسرا ٹرانسپورٹ کا نظام ہمارے یہاں پہ برباد ہے. ایک گرین لائن بس ہے, اس کے پیچھے جھنجھنا باندھ کے ہمیں چھوڑ دیا ہے. صحیح ہے, بسز ختم, ٹرانسپورٹیشن برباد کر دی نا. تو میرے پاس کیا بچتا ہے, یا تو میں چنچی مافیا کے ہاتھوں, یا رکشا مافیا کے ہاتھوں, یا جو آج کل یہ سروسز چل رہی ہیں ڈرائیو فوڈ, یہ کیا کہتے ہیں بائک یا شائکیں چل رہی, ان کے ہاتھوں اپنے آپ کو نچواؤں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے اسی وجہ سے کہا کہ بھائی جو خواتین اگر بائک چلانا سیکھنا چاہتی ہیں فری آف کاسٹ, وہ آ جائیں. ٹھیک ہے, ایک بات. پھر دوسری بات یہ ذیشان بھائی, کوئی بھی چیز ہے نا شرافت سے شہر سے نہیں لے سکتے ہم. ہمارے ایریے کے اندر اگر کوئی بولتا ہے کہ نارتھ کراچی سیکٹر 5L وغیرہ کے اندر روڈ کے اوپر ایسی کوئی بات ہوئی ہے, اگر کوئی ایسی کمپلین اول تو نہیں آئی, آپ کرائم ریشو چیک کریں جہاں پہ ہمارا مرکزی کیمپ ہے, وہاں پہ آپ ایریا SHO سے پوچھیں گے, وہ کہے گا کہ کرائم ریشو 0 ہوا. وجہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت پیٹرولنگ کی ہے, ویجیلنس کی ہے, رات کو ہم نے چھوڑا ہے, ہم نے وہاں سے چوری ڈکیتی ختم کروائی پرائیویٹلی طور پہ. وجہ یہ ہے, دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا کہ نظام تھوڑا سا صحیح کرنا پڑے گا. پولیس کی بائکس نکلی تو 22 ارب روپے کی تھیں ایک ساتھ, لیکن نظر 22 موٹر سائیکلیں بھی نہیں آئیں گی. اگر آئیں ہیں تو گھر کی سودا صرف کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. کانسٹیبلز جو ہیں وہ پرائیویٹ موٹر سائیکلیں یوز کر رہے ہوتے ہیں. موبائل کی حالت ہماری اتنی بدتر ہے کہ اگر میرے گھر کے باہر فرض کرو پاور ہاؤس چورنگی کے اوپر ڈکیتی ہوتی ہے, وہ بائک پہ گلشن اقبال پہنچ جاتا ہے, میری موبائل اسٹارٹ نہیں ہوتی, اس کو یا تو دھکا لگایا جاتا ہے, صحیح ہے, یا میں پھر وہی کہوں گا کہ 50 60 سال کے جو ہمارے سپاہی ہیں, 55 سال 50 سال کے جو ہمارے بیچارے سپاہی ہیں, وہ اٹھنے میں بیٹھنے میں اتنے بڑے پیٹ کے ساتھ جب وہ موبائل اسٹارٹ کرتا ہے تو بھائی جوہر گلشن ملیر قائد آباد پہنچ جاتا ہے. تو میں نے اس کے لیے بھی یہ کہا تھا کہ ذیشان بھائی جتنے بھی اولڈ ہیں نا, ان کو واپسی ہیڈ کوارٹر بھیجیں, ان کو رکھے نا سیکیورٹی میں. آپ نے نئے نئے ینگسٹر کو جو ہے اپنا گن مین بنا دیا یار, کرائم کنٹرول کون کرے گا؟ اچھا ایک چیز اور ہے, میں نے یہ بات پہ میں بھی کروں گا, لیکن آپ کے لیے ایک سوال آیا کہ فیضان بھائی سے یہ سوال کوئی 40 دفعہ اس بندے نے سوال کر دیا, میں پوچھ لیتا ہوں, بدوا نہ دیتا بندہ. تو مقصد یہ ہے کہ اس نے کہا, بھائی نے, اچھا نام تو لکھ دیتے میرے بھائی بڑے پیارے سے دوست, کہ فیضان بھائی جگہ جگہ جا کر ویڈیوز بنا رہے ہیں, سسپینس بتائیں کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہ اچھا سوال ہے, یہ اچھا سوال ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ بات اب صرف روڈوں پہ نہیں رہی ہے. لوگوں کی ایسی نہیں ہے کہ بے روزگاری ایک ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ آل کراچی بائک رائڈر ایسوسی ایشن کا حصہ بنے. اچھا ایک اور اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہوں گا, جو ہمارے ساتھ آج آنے والے تھے صدر, وہ کچھ ذاتی مصروفیات کے, ہم نے ابھی آل کراچی بائک رائڈر ایسوسی ایشن کا کام شروع کیا, اس کے اندر بہت زیادہ انہوں نے ہیلپ کی. ہمارے نئے کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کے ہم نے ابھی صدر اناؤنس کرنے, اور آج آپ کے چینل کے توسط سے بھی کروں گا, ناصر انصاری صاحب, ماشاءاللہ وہ آ جاتے, انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. اچھا ناصر بھائی کے لیے میں بھی یہ کہوں گا کہ وہ آنے والے تھے, بڑے حلیم و طبع طبیعت کے. اس سے پہلے ایک بڑا پیارا سا ایک امی کا میسج ہے, تو وہ میں شامل کروں گا, پھر میں بات کروں گا. کہ آنٹی نے لکھا ہے کہ میں فیضان کو نہ جانتی ہوں, نہ ہی میں اس کو پہچانتی ہوں, لیکن یہ میرا بیٹا ہے, اور یہ جس طریقے سے کام کر رہا ہے, آپ یقین کریں کہ جب بھی بیٹی انہوں نے میسج ٹائپ کری امی کی طرف سے
کہ جب بھی میں اس کی ویڈیو دیکھتی ہوں میں صرف استغفار پڑھ کر اور اس کے لیے کلمہ پڑھ کر دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سپہ سالار کو سلامت رکھنا، کیونکہ یہ کراچی کی وہ آواز ہے جو کہ کراچی کو نہ صرف لے کر جائے گا بلکہ آگے بھی بڑھائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو اپنے حفظ امان میں رکھے. سبحان اللہ. امی کا میسج تھا تو میں نے پہلے کیا. اچھا جی، ہم بھائی کے لیے بات کریں گے. میسیجز آ رہے ہیں آپ کے لیے، پھر میں بات کر لوں گا نا، میں دیکھوں گا تو مشکل ہو جائے گی. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک سین کہ آپ کا نام کیا تھا؟ میں بھائی کا میں نام بھول جاتا ہوں. ناصر بھائی نے آنا تھا اور کچھ چیزیں تھی جو کہ فیضان بھائی ہمیں بتائیں گے. اور دن بہ دن کراچی نوجوان فاؤنڈیشن گرو کر رہا ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ کے عطیات اس وقت وہ کام کریں گے کہ فیضان بھائی سے میں یہ کہوں کہ فیضان بھائی مجھے میڈیسن چاہیے اور عطیات کے بارے میں بات کروں. فیضان بھائی نے سائٹ پہ لے کے گئے، ذیشان کتنے پیسے چاہیے؟ نہ پتہ ہے نہ کچھ کیا، ٹرانسفر کر دیے. یہ آپ کی مدد سے ہوگا. ایسے ہی ہے فیضان بھائی؟ اور ہمیں اگر کچھ لوگ جو کہ بائک پہ ہیلمٹ نہیں ہے اور وہ چلان کٹوا دیتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، تو تب ایشوز کیسے سالو ہوں گے؟ اگر کسی کو غلط طریقے سے پولیس اسٹیشن لے کے جایا گیا ہے، اگر اس کے لیے کوئی وکیل کرنا ہے اس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے، تو پیسہ چاہیے میرے بھائی. اور سب کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا لمٹ ہوتی ہے ہر پاکٹ کی بھی. ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کے اندر بھی ہزار والی بھی گڈیاں رکھیں گے تو لمٹ ہے، اس کے بعد پاکٹ میں جگہ نہیں رہے گی، تو خرچ ہونے کے بعد بھی لمٹ ختم ہو جاتی ہے. تو آپ نے لمٹ کہتے ہیں نا کہ ایکسیسیبل بنانی ہے. اور ایکسیسیبل آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ موبلنک مائکرو فائنانس بینک اکاؤنٹ نمبر 1445111 پر آپ نے اپنے احتیاط دینے. اور اگر کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو 032683422510 جو کہ نمبرز آپ کے اسکرین پر ڈسپلے ہیں، آپ نے اس پر رابطہ کرنا ہے اور یہاں پر ہیلپ لائن پر آپ کی بہترین رہنمائی کی جائے گی. اچھا، بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا طریقہ ہوتا ہے فیضان بھائی؟ زیادہ پہ بات ہی نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے ہیں پورا دن، دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھا کیا، 10 روپے اٹھائے بھیج دیے. زیادہ نہیں بات کر رہا، 10 روپے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب وہ آپ نے 10 روپے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نامہ اعمال میں فرشتے نے نیکی لکھی، لیکن وہ 10 روپے پورے ہو کر میری 100 روپے کی میڈیسن آئی. تو دیکھیں کہ جب زندگی بچانے کے رازق آپ بنتے ہیں، میرے ہیلمٹ کے لیے، میری بائک میں میں بچوں کے لیے کھانا لے کے جا رہا ہوں، تو آپ دیکھیے کہ جب تک وہ بچہ زندہ رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملے گا. 10 روپے اور کہاں سے کہاں آپ کو ثواب ملا. تو یہی چیز بڑی میری ریکویسٹ تھی. اور فیضان بھائی تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس نمبر ٹو اناؤنس آن دی ایئر. اور اب اگلی دفعہ ایک گلا میں بھی کروں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ہماری یہ ہے فاؤنڈیشن، تب سے فرسٹ ٹائم آپ نے اناؤنس کیا. بالکل، میں نے اناؤنس کیا، بڑی زور پہ اناؤنس کیا. عمرے پہ جانے سے پہلے بھی نہیں دے رہا تھا بندہ، بن چکا تھا، یہ بن چکا تھا، جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، یہ بن چکا تھا. اچھا، اب ایک گلا آپ سے، شرٹ آ جانی چاہیے میری نیکسٹ ٹائم کے بعد. ڈرنا یہ میں آن ایئر بول رہا ہوں. اور جانزیب بھائی سے اب ہم پوچھیں گے، جانزیب بھائی آ جانی چاہیے نہیں؟ جانزیب کو غور سے دیکھیں، اتنا موٹا بندہ پہنے گا کتنا برا لگے گا، لیکن جیسا بھی لگے گا میں نے تو پہننی ہے بھائی. نہیں، بہت اسمارٹ لگے. تو یہ بندہ آ رہا ہے کور بڑھاتا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اب میسیجز کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. اچھا، مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ جو فارمز جمع ہو گئے. اچھا، میں تھوڑی سی یہ جو ابھی آپ نے بات کی تھی، اس سے 2 منٹ کی بات یہ کرنا چاہوں گا. بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیف بھی تھی، جس میں سیاسی جماعت اور سماجی جماعتیں تھیں کہ یا وہ فنڈنگ کے حوالے سے اور یہ ساری چیزیں. ہمارے اچھے خاصے ممبرز ہیں، ہم نے کبھی پبلک سے پیسے مانگے نہیں، نہ اللہ ایسا کروائے. ہم کوشش کر رہے تھے اپنی مدد آپ کے تحت، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہے اور وہ چاہتے ہیں ہم سے. ایسا نہیں ہے، فیس بک بھرا پڑا ہوا ہے میرے پاس، بہت میسیج ہے کہ بھائی آپ دیں، ہم نے دیا نہیں. وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ہیں نا لوگ جو صرف گھر میں بیٹھ کے صرف باتیں کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بہت ساروں نے میسیج کیا کہ وہی ہو رہا ہے کراچی کے ساتھ، وہ ہو رہا ہے. ارے بھائی، جن کو تم نے دیا ہے ان سے لے. تو جن کو آپ ٹیکس کی مد میں پیسے دیتے ہو جبکہ تمہارے کام نہیں ہوتے، ان سے تو تمہاری زبان نہیں چلتی. یہاں تو ہم فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے اور ایزی ایکسیس ہے، جو کرنا ہے آ کے اپنے ہاتھ سے کرو. اچھا، ایک بات میں آپ کو یہاں پہ فیضان بھی ضرور بولوں گا. کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کے لیے جب دین اسلام پھیل رہا تھا اس وقت بڑی تنقید ہوئی تھی، اور تنقید وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر کام ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تنقید والا سننے والا رکھے اور آنسر دینے والا نہ رکھے کہ مطلب آپ لڑ کے آنسر دیں، آپ کام کر کے دیں. کہ یار مجھ پر بولے نا کہ آپ کی تو ہم نے تنقید سنی تھی، آپ بولے تنقید میرے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہے، یہ آپ کی بوری ہے، یہ آپ کا ہیلمٹ ہے، جائیے اپنا کام کیجیے. اس کو کہتے ہیں کراچی نوجوان فاؤنڈیشن. دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، فنڈ سے بھی آئیں، خود بھی مدد کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فنڈ نہیں دینا چاہتے، آپ کے پاس اماؤنٹ ہے، آپ آ کر اپنے ہاتھ سے ہیلمٹ دیجیے، جو کہ واقعی میں ایک اگر میں وتھ سوری فیضان بھائی یہ ورڈ یوز کروں گا اور جان زیب بھائی،
پھٹا لگا ہوا ہے, ایک درویش کا سٹائل ہے کہ کوئی بڑے آفس میں نہیں جانا کہ کلک آن ہوگا, ایک درویشی سٹائل ہے. آپ آئیے اس پہ, وہاں پر آپ کو چائے بھی پلائی جاتی ہے, کھانے کے وقت کھانا پوچھا جاتا ہے, اور اس کو محبت کہتے ہیں کراچی نوجوان فاؤنڈیشن. ملتے ایک بریک کے بعد, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ذیشان سر. ویلکم بیک, اور بڑے مزے کا سوال ہے, لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, دیکھتے ہیں کس نے کال کیا ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. وعلیکم السلام, سید نثار احمد بات کر رہا ہوں. سید نثار احمد صاحب کی آواز کم آ رہی ہے, تھوڑے سے آواز اگر کنٹرول روم سے کلیئر ہو سکے. بالکل جی, سید نثار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جی بھائی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جناب, یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے فیضان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں, میری طرف سے قبول ہوئے. وعلیکم السلام. ہاں, تو لہٰذا یہ ہے کہ جو انہوں نے مشن اٹھایا ہے وہ بہت ہی بہتر ہے, اور اس کے لیے ہماری پوری ہیلپ بھی رہے گی. میں ان کے جلسے میں بھی آیا تھا, اور مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ, لیکن میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں نے فون کیا ہے, اور میں انشاءاللہ آپ سے وہاں آؤں گا. جو میرے سے ہیلپ ہو سکے گی میں رادر کے حوالے سے مدد بھی کروں گا ماشاءاللہ. انشاءاللہ. جیتے رہیے میرے بھائی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اپنا خیال رکھیے گا. یہ ہوتی ہے پذیرائی. اچھا جی, سوالوں میں لوگوں نے مجھے ہی گھوسے مارنے شروع کر دیے. بھائی وہی سوال کے دشا میں بات کو گول کیوں کر گئے, بتائیں وہ ویڈیو کے پیچھے کا سچ جاننا چاہتے ہیں ہم. میں بار بار پھر کہہ رہا تھا کہ بات اب روڈ تک نہیں رہی, اور اب وہاں تک پہنچ گئی کہ بندہ صرف سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میرا ایسا گھر ہوگا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا. بس اتنا سا آپ کو میں ہنٹس دوں گا کہ ان کو کہیں کہ یہ ممبرز بنیں, کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف فائل پکڑا دی جائے گی. اس بار آل کراچی بائک رائڈر ایسوسیشن کے ممبرشپ کی جو قرآن دازی ہوگی اس میں پوزیشن کے ساتھ پلاٹ دیا جائے گا. ماشاءاللہ, زبردست زبردست. 125 اسکوائر یارڈ. اچھا, مجھے ایک چیز اور یہ جاننی ہے جو کہ پرابلم آئی ہے. اچھا فیضان بھائی, سوال کیونکہ کوئسچن کر دیا گیا تھا تو کچھ چیزیں ہمیں ٹیکنیکلی بھی دیکھنی پڑتی ہیں. وہ کوئی آواز ایسی نہیں تھی کہ ہم اس کو آنر کریں, انہوں نے خود بھی کہا, کیونکہ وہ تھوڑی سی ورڈ جیسے یوز کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کیمرہ نصب ہو گیا, ٹھیک ہے, جو کہ پہلا کیس سامنے بھی شاید آ چکا ہے یا نہیں آیا مجھے نہیں پتا, کہ بندہ کھڑا ہوا ہے, سگنل کھلا اور وہ اپنے اوم میں جا رہا ہے, اس کی تصویر کھینچ گئی, چلان ہو گیا. 25,000 روپے کا اس کو یہ چلان آیا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا انصاف کون کرے گا کہ جب میں روڈ پہ رکا ابھی سے میری تصویر کیوں کھینچی. اچھا, ایک بات یہ ہے, دیکھیں ای چلان آپ نے لاگو تو کر دیا, میں پھر وہی بات کروں گا, بات کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے. کہاں گئے وہ حکومت کے نمائندے جو اس کے اوپر, آپ کی گلی محلے کے اندر پانی بجلی گیس سب چیز کے مسئلے ہیں, روڈ ٹوٹے ہوئے, اتنا سب کچھ ہوا ہوا ہے, لیکن کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, ای چلان ہے, آپ کیا سوچ کے ای چلان لگا رہے ہیں یار؟ ہے سڑکیں اس قابل, روزگار ہے اس قابل. اگر آپ بولتے ہو دبئی جیسا, سعودیہ جیسا, تو ویسا روزگار بھی تو دیں. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو غریبی نظر نہیں آئے گا آپ کو روڈ پہ. ہمارے یہاں پہ تو باہر سے لوگ اٹھ کر آ کر یہاں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے تو امیر بھی غریبی لگ رہا ہوتا ہے بیچارے, اتنے گندے روڈ ہیں ہمارے. اچھا, بندے نے واقعی مجھے لائنز ایریا کا بھول گیا, میں جو کمپریسر مارکیٹ ہے اس کے سامنے فیضان بھائی میں آج سے 8 مہینے پہلے گزرا تھا. کل آفس کے لیے جانا, کیونکہ رستہ یہاں سے بند تھا, تو ہم بیچ میں, وہ گٹر کا پانی ابھی بھی ویسے ہی چل رہا ہے. مطلب لوگ بھی نہیں بول رہے. گٹرستان ہے اس کا نام, عجیب و غریب. کراچی کا نام جو چینج ہو جائے گا, گٹرستان ہو جائے گا, مقبوضہ کراچی ہو جائے گا. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. وجہ یہ ہے, دیکھیں ایک ایشو اٹھا تھا بھی بیچ میں, کنال ایشو, کتنا بڑا اٹھا, کچھ ہوا, آڈٹ ہوا, ہو گئی اوپننگ, ہو گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. اب آ جائے دوسری طرف, وہاں پہ جو ہے نا مشینیں لگا کے پانی کے ٹینکر بھرے جا رہے ہیں اور شہر میں بیچے جا رہے ہیں. صحیح ہے, کوئی پوچھنے والا ہے؟ فیضان بھی آپ کے لیے بڑا اچھا سوال ہے. میں پلیز سوری مجھے کٹ کرنا پڑا بیچ میں. یہ پرسنل پر ہے میرے, کہ یہ بھائی کے ساتھ میں کوئی 4-5 دفعہ رائڈ پر گیا, اور انہوں نے کہا کہ کل رات میرا موبائل چوری ہوا, گن پوائنٹ پر چھین کر میرا ہیلمٹ بھی توڑ دیا گیا اور مجھے مارا بھی بہت. تو فیضان بھائی سے میں رابطہ کروں گا, اور فیضان بھائی سے مجھے آنر یہ جاننا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو کہ گھر چلانے کے لیے رات کو 2-2 بجے بھی کام کریں, ہمیں بھی نیند اچھی لگتی ہے, لیکن جب ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے اور ہم جا کے FIR لکھتے ہیں, تو ابھی جب میں FIR لکھوانے گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی سسٹم خراب ہے, کل آنا. سسٹم ہی تو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے ہمارا سانگ نہیں سنا نہیں, مجھے بتائیں کہ سسٹم مطلب سسٹم خراب ہے نا, وہ تو ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں. نہیں نا, جیب کا سسٹم خراب ہوتا ہے. میں نے جب سارم والا کیس ہوا تھا اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ
جو ڈیوٹی افسر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کمپلینر آ رہا ہے اس کی تمام چیزیں وہ لکھے گا, لکھنے کے بعد اس کو وہ ریسیو کر کے دے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو کمپیوٹر سیکشن کیوں ہے, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کیوں ہے, یہ جو ہمارے یہاں سے پولیس کے اندر جو کمپیوٹر سیکشن کا فنڈ لیا جاتا ہے یہ کیوں ہے. اگر ایسا ہے کہ کمپلینر نے گلی گلی کوچو کوچو خوار کرنا ہے اپنے آپ کو تو چھوڑ دینا چاہیے. دوسری بات یہ دیکھیں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ ہو گیا نا, اس ایسوسیشن سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم لیگلی جو ہمارا قانونی رائٹ بنتا ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے, اپنے رائڈرز کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. اب ایک دیکھیں نا, اس شہر کے اندر دن دناتے ہیوی وہیکل ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے, جن کے پاس نہ لائسنس نہ کچھ نہ پرمٹ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے ذیشان بھائی, بالکل ایسا ہی ہے. ابھی تو میں نے ایک میسج صبح ہی پڑھا تھا کہ جو ڈمپر مافیا ان کو جو ہیڈ ہے وہ نہیں سن رہے بات کسی کی بھی, اور وہ کیوں سن چل رہے ہیں. تو عاصم منیر صاحب نے, ایک بندے نے گزارش کی ہے کہ جس کے گھر کے اکٹھے 3 بندوں کو ڈفرنٹ جو ہے ان کو ڈیتھ ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کس نے ہمیں جوائن کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام, میں علی رضا بات کر رہا ہوں. کون بات کر رہے ہیں؟ علی رضا. کیسے مزاج علی رضا؟ جی اللہ کا شکر. علی رضا آپ نے بالکل فیضان بھائی کے لیے کال کی ہوگی, کیا کہنا چاہیں گے فیضان بھائی سے؟ میں فیضان بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا, سب سے پہلے فیضان بھائی کو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیضان بھائی جو ہر دفعہ ایک نئی چیز لے کے آتے ہیں, اچھا ان کا ہر کام یونیک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر کام ان کا یونیک ہوتا ہے. ابھی میں نے موٹر بائک کے حوالے سے میں سن رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں. میں فیضان بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اکیلے اس طرح کے کام سر انجام کیوں دیتے ہیں, جو تھریٹ بھی آتی ہوں گی, لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ موٹر بائک کے ای چلان کی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ دوسری چیزوں کی بھی بات کر رہے ہیں, تو لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں, جو خودکشیاں کر رہے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اس حوالے سے فیضان بھائی سے کیا حکمت عملی کیا کریں گے آنے والے وقت میں؟ میں علی بھائی آپ کو جواب اس کا یہ دوں گا کہ میں پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید آپ نے مس کر دیا, میں یہ بات کر چکا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہم ریڈی کر رہے ہیں نا, اس پلیٹ فارم کے تمام لوگ جتنے بھی وہ ممبرز بنے, ہمارے جو لیگل رائٹس ہیں وہ ہم خود لیں گے. اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے پہلے یہ جو 60-70 سال سے لوگ ہمیں چلا رہے ہیں, ادھر سے ادھر تیتر بٹیر, کبھی ہٹ جاتے ہیں, کبھی کوئی ملک سے بھاگ جاتا ہے, کبھی کرپشن کا نظام لگ جاتا ہے, پھر لا کے ان کو گھما پھرا کے ان کو تعینات کیا جاتا ہے ہمارے اوپر. اس چیزوں سے عوام کو باہر لے کر آنا ہے اتحادی طور پہ. جب تک ہم ایک پیج پہ نہیں ہوں گے انقلاب نہیں آئے گا. دوسرے ملکوں کے اندر 3 ملک ایسے, ابھی آپ کو پتا ہوگا کرنٹ سچویشن چل رہی ہے جن کی, کہ جہاں پہ پبلک ایک ساتھ ہوئی کام ہونا شروع ہوا. ہمارا ٹریک غلط ہے. ہمارا ٹریک غلط یہ ہے کہ ہم روڈوں پہ نکلتے ہیں, روڈوں پہ نکلنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. اب آگے لوگ خودکشی کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بے روزگاری کی وجہ سے کر رہے ہیں. بے روزگاری کو دور کرے گا کون؟ غریب بیواؤں کا, مسکینوں کا فنڈ کس کے پاس ہے, کس آفس سے نکلتا ہے, ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے اور اسی کو پکڑنا ہے. اس کے لیے ہم تمام لوگوں کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا. اچھا میں ایک بات ضرور کہوں گا فیضان بھائی کہ جب ایک چیز تحریک اٹھ رہی ہوتی ہے نا, تو میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ جو فارمز آپ کو دیے جا رہے ہیں, اگر آپ فارم کے علاوہ انڈورس کروانا چاہتے ہیں آپ کو, جیسے کہ والنٹیئرلی کوئی انڈورس کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیے جب تک کارڈ ہوتا ہے تو ہمارے بھائی بھی تھوڑی سی ریسپیکٹ کرتے ہیں, ورنہ بھائی آ جاؤ سائڈ پہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر دوز ہو پیپل, ایک کال پہ پوچھا گیا کہ پیپل ہو وانٹ ٹو بی دا پارٹ آف یور کراچی نوجوان فاؤنڈیشن اور وہ والنٹیئرلی کام کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا کیا طریقہ کار؟ اچھا یہ تو اس کا بھی ہمارا ممبرشپ کارڈ ہے, ٹھیک ہے, ایک بات. پھر دوسری بات یہ ہے میرا کارڈ کب بن رہا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جیسا گورنمنٹ چاہتی ہے نا, میں تو یہ کہوں گا آپ ہمیں سپورٹ کریں. گورنمنٹ چاہتی ہے نا وائلیشن ختم ہو, لوگوں کو چلان نہ ہو, یہ سارا, تو ہمیں سپورٹ کریں. ہم نے آج 7 دن ہو گئے ڈی آئی جی صاحب کو, جو کیا کہتے ہیں ایل ٹی کے یونس چانڈیو صاحب, ان کو اپلیکیشن لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں ایک ڈیکس دی جائے. کہاں پر؟ تمام تینوں ڈسٹرکٹ کے اندر جو لائسنس آفس بنے ہوئے وہاں پر ایک ڈیکس دی جائے کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کو. جو ہمارے ممبرز ہوں گے نا, جس کسی کے پاس رینیول کا مسئلہ ہے, کسی کے پاس نیا لائسنس, پکا لائسنس بننا ہے, ہمیں ڈیکس دے دی جائے. ہمارے ممبرز کو ہم اسی طریقے سے ان کے چلان پے کرنا, یہ ساری چیزیں ہم خود کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو چاہتا ہوں نا وہ یہی ہے کہ ہم جب ہمارا سامنے سے بائیکر آ رہا ہو نا, تو وہ ہیلمٹ جو ہے ٹنکی پہ نہ رکھے, پہنا وہ
ग्लव्स पहना हुआ हो, प्रॉपर जैकेट, बेस्ट। जब वो सामने से आ रहा हो तो उसको डिपार्टमेंट, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देख के उसने क्या करना है, वो देख के वो बोले यार इनको रोकूंगा ना तो यार इसके पास तो तमाम चीज़ें होंगी, मतलब हर चीज़ मौजूद होगी, तो इसको रोकना फजूल है। इस ट्रैक पे लेकर आना लोगों को, फिर जो हमारे बुनियादी हक है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब हम वायलेशन नहीं कर रहे ना, हम कानून नहीं तोड़ रहे, तो फिर कानून पे पासदारी करना और करवाना। अच्छा जी, मुझे एक बात बड़ा जोर दे के की गई है, अब विद सॉरी मैं ये फैज़ान भाई, जहांजेब भाई, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं विद सॉरी ये बात कहना चाह रहा हूँ, वी आर नॉट गोइंग टू पॉइंट आउट एनीवन, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, लेकिन फैज़ान भाई यहाँ पर एक सुलेमान फाजिल साहब हैं जिन्होंने कहा कि ज़ीशान भाई मैं आज मुझे पता चला कि फैज़ान भाई आने वाले हैं, मैंने आपके कोलीग, पहले मैंने 1-on-1 फ़ोन किया, फिर मुझे ड्यूटी ऑफिसर से आपका नंबर मिला और मुझे अभी 10 मिनट पहले आपका नंबर मिला, आपके लिए उन्होंने मुझे पर्सनल नंबर लिया। भाई इतना क्यों आपने किया, आप नंबर पे कॉल कर लेते। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा है कि फैज़ान भाई से ये बोलें कि आप प्लीज़ हफ्ते में 2 सेशंस रखें, जिसमें एक सेशन में आके आप बताएं कि आपने क्या क्या किया और पाकिस्तान जो आपकी फाउंडेशन है नौजवान फाउंडेशन, वो क्या कर रही है, लायामल क्या है, और एक में हमारी कंप्लेंट सुने कि हमें लाइव बिठाकर सुना जाए, क्योंकि हम कॉल करते हैं ये, लेकिन जब मेरी शक्ल सामने आएगी कि मुझे क्या मजबूरी है और मुझे किसने क्या किया, ऑफ कोर्स आप लोगों के भी कुछ पैरामीटर्स है उसको मैं फॉलो करूंगा या हम फॉलो करेंगे, लेकिन जब तक आवाम सामने नहीं आएगी काम सही नहीं होगा। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, अब हमने कंप्लेंट सेल बनाया है, अभी आहिस्ता आहिस्ता देखें लोगों को यहाँ पे भी बनाते हैं, मैं सोच रहा हूँ वाकई में हम कंप्लेंट सेल बनाएं। लोगों को ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हमने 10 नंबर्स लिए अभी मोबलिंग के, उसमें कंप्लेंट सेल बना रहे हैं ताकि हमारे जो राइडर्स हों, राइडर्स नहीं भी हों, कराची के इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे, पार्टी के प्लेटफॉर्म से हेल्प आउट करेंगे, फाउंडेशन के उससे, तो हम बना रहे हैं इसी वजह से। और दूसरी बात ये ज़ीशान भाई, मैं रोज़ाना कोशिश करता हूँ कि मैं 1 से 1.5 घंटे जो है लाइव बैठता हूँ फेसबुक के ऊपर, सबको पता है, और आपने भी देखा होगा कभी रात को बैठता है, क्यों, ताकि मेरी पब्लिक से डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो, और ये जितने लोग हैं देखने वाले हैं, कोई ये नहीं बोलेगा कि फैज़ान भाई के पास हम मिलने गए थे, किसी ने 1 स्टेप पे मैं होता हूँ, मैं खुद पूछा होता हूँ भाई नहीं। और दूसरी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपने कभी वो नहीं होता कि पहले एक से आएंगे, फिर वो बड़े वाले बालों वाले भाई का क्या नाम है, जैन भाई से मिलेंगे, फिर जहांजेब भाई से मिलेंगे, फिर अब वहीद मुराद भाई से मिलेंगे, फिर फैज़ान भाई से मिलेंगे। फैज़ान भी बेचारा खुद ही घूम रहा होता है, आ जाएं जल्दी आएं। आपको पता है मैंने अपना एक ऑफिस बंद किया हुआ, जो हमारा मरकजी ऑफिस था, आरजी मरकजी ऑफिस था पावर हाउस चौरंगी के पास, ग्रीन लाइन के साथ, उसको बंद किया हुआ है हमने, सिर्फ इस वजह से कि लोगों की कंप्लेंट बहुत हो गई थी। और मैं आपको एक और बोला बात, भाई इजी एक्सेस नहीं, मैं सिंपल एक बात, मैं विद सॉरी, और ये पब्लिक का जहां बैठे होते हैं वहां पे यकीन करें कि ये बंदा वो शख्स है जिसको मैं पर्सनली, मैं ऑन एयर बैठकर झूठ नहीं बोलूंगा, और दूसरी बात है अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं, सिंपल बात है भाई, किसी ने मेरी कब्र में आकर हिसाब नहीं देना। वहां जब मैं गया, मैं बार बार कह रहा हूं मच्छर इतना, फैज़ान भाई वहां पे लोगों को पकड़ पकड़ कर एड्रेस कर रहे थे, जहांजेब भाई भी वहां बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो ये मोहब्बत होती है। जब तक आप अवाम में नहीं बैठेंगे, एसी में बैठकर आप मेरा दुख समझ जाएं कि मुझे कहां पे लगी है, तो ऐसा एक बंदा काम छोड़कर आता है, फॉर्म लेता है, भाई जा ना, फॉर्म ले लिया, नहीं जाते, पता है क्यों, इंतजार करते हैं। जैसे ही मैं कहीं इधर उधर से आया, फैज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा काम कर रही है वो, एक पिक्चर ले सकते हैं। 90% लोग ये करते हैं, ऐसे ही है, जाते नहीं है। मैंने ऐसे सीज पे, नंबर प्लेट पे, भाई तुम्हारा काम हो गया ना, जाओ, खुददारी है अभी भी नहीं, खुददारी से बालतर काम होता हुआ नजर आ रहा है ना फैज़ान भाई, बड़े लोगों की बात नहीं, मोहब्बत जहां से भी एक बात है, मोहब्बत आप मुझसे 100 दफा करो, आप यहाँ पर आकर मुझे बोलो कि ज़ीशान मैं आऊंगा, शो पर आऊंगा, और आप वहां बैठे रहो, मुझे आपका कोई फायदा नहीं है। फैज़ान भाई वहां बैठ रहे, मुझे फैज़ान भाई यहाँ मौजूद है, फैज़ान भाई से एक अनाउंसमेंट मैंने और भी करवानी है, और वो हम ब्रेक के बाद देखेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह ज़ीशान है। वेलकम बैक। और अब फैज़ान भाई एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे, और फैज़ान भाई मैं चाहूंगा कि अनाउंसमेंट आप ही करें, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, ज़ीशान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हेल्प आउट भी बहुत करते हैं, ऐसी बात है, चैनल के ज़रिए प्रमोट करना, लोगों के मसाइल सुनना, और ये तो मैं चाहूँगा कि अगर किसी को कोई इशू हो तो ज़ीशान भाई से भी रब्ता कर सकता है, क्योंकि ज़ीशान भाई जो है ना वो घर पहुँच जाते हैं ऐसे नहीं। और दूसरी बात है कि ऑफिशियली हम एक बाउंड हो गए, वो भी प्लीज हो गए, हम ऑफिशियली बाउंड है, और इंशाल्लाह ताला हर मंडे को जो है मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर हम, और कोशिश कर रहे हैं ज़ीशान भाई, जैसे अभी ये ब्रेक पे जाने के दरमियान हमारे दरमियान बात हुई है कि हम यहाँ पर भी कुछ ऐसा एक्सेस दें कि ज़ीशान भाई जो है उसको डायरेक्टली। अच्छा, मुझे अब आप लोगों से एक एक्सेस ये चाहिए कि जो भी लोगों की कंप्लेंट्स है फ्रॉम
ट्यूसडे टू संडे यहाँ पे एक डब्बा हो जिसके अंदर कंप्लेन्स हो, ठीक है, आप मतलब फ्राइडे, सॉरी, ठीक है, फ्राइडे को मैं आकर विद राइडर आपके पास कंप्लेन्स भिजवा दूं, आप उस कंप्लेन्स को सुने और फिर मंडे को आके एड्रेस करें, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है, आप ईमेल पर भेजना चाहें, आप व्हाट्सएप पर नंबर पर कंप्लेन्स भेजना चाहें, या आप तहरीर हाथ से लिखकर नीचे हमारे ऑफिस में दे जाएं, वो यहाँ पर डब्बे में डाल दी जाएगी और फिर वो डब्बा इनको इरसाल कर दिया जाएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अभी जितने भी कॉल्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ जो फैजान भाई से सिक्योरिटी चाहिए वो ये है, हमारा फजूल ई चालान ना कटे, ठीक है, हमें बेजा रोका मत जाए, और अगर हम डबल सवारी पर कहीं तेज जा रहे हैं तो हो सकता है हमारी कोई मजबूरी हो, वहां पर रोककर एक बंदे ने मैं कॉल किया कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई कि मैं अभी पुलिस वालों के सवालात के जवाब ही दे रहा था और मुझे हॉस्पिटल रश करके पहुंचना था क्योंकि मेडिसिन मेरे पास थी। इसका मैं यही तो बता रहा हूँ कि ये सारी मेहनत करके इस लिए रहे। अच्छा 15 तारीख का बता दें, 15 तारीख को DLS वैन आएगी हमारे मरकजी, हमारे जो है DLS वैन आएगी मरकजी ऑफिस में, नॉर्थ कराची सेक्टर 5 नियर गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज बैंड बैक साइड के ऊपर। तो सुबह 10 बजे से जो है वो 3 बजे तक वहाँ पे होगी। तो मैं फिर वो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब कुछ जो किया जा रहा है वो हम आपस में एक दूसरे के लिए ही कर रहे हैं। तो आप लोगों ने लर्निंग लाइसेंस के लिए जो है वो लाजमी आना है, लर्निंग लाइसेंस बनवाएं ताकि अपने, और दूसरा मैं फिर वही कहूँगा कि अगर कोई चालान काट देता है, कुछ काटता है, तो ऐसी क्या वजह है वो कट रही है, हमें वायलेशन से बचना होगा खुद भी। उसी के लिए सारा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि हम अपने लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि हेलमेट वगैरह या एसेसरीज वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको इसी वजह से हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको बेवजह चालान नहीं किया जाए। देखिए मैं जाहिर सी बात है, मैं ये चीज़ें समझता हूँ, मुझे पता है 20,000 रुपये का चालान, 20,000 छोड़ दें, 5,000 का चालान, अरे भाई मेरे पास अगर 500 रुपये भी होते तो मैं अपनी बाइक की हालत सीधी नहीं कर लेता। यहाँ 10 रुपये स्प्रिंग के लगाने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि पाँवों से ब्रेक लग रहा है, पाँव से लगाने के बाद वापसी उसको जो है ऊपर उठाया जाता है। तो हमारी तो ये कंडीशन कर दी है सिंध गवर्नमेंट ने। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, इस बात को समझें, मेरा ज़ाती मफाद इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब मैं रातों की नींद अपनी हर तरीके से एक्टिविटी पूरी तरीके से कराची नौजवान फाउंडेशन को दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग भी इस बात को नहीं समझेंगे तो थोड़ी सी मुझे जाहिर सी बात है फिर तकलीफ़ होगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जुड़े हम, और जो लोग स्टेबल हैं, मैं फिर वही कहूँगा, मैंने पहले कभी भी नहीं कहा, जो लोग स्टेबल हैं तो एक दूसरे की हेल्प आउट करें। फैजान भाई एक कॉल भी और एक पुलिस वाले भाई ने भी मैसेज किया, वो भी बताऊंगा आपको। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कौन बात कर रहे हैं? जी शाहिद बात कर रहा हूँ मैं। शाहिद कहाँ से कॉल की? जी मैं नॉर्थ कराची से बात कर रहा हूँ। नॉर्थ कराची से। क्या सवाल है आपका फैजान भाई से? जी मेरा सवाल ये है कि मैंने फैजान भाई को वैसे तो टिकटॉक में बहुत ज़्यादा देखा है मैंने, और मैं ये चाहूँगा कि मेरे एक भाई हैं वो डिसेबल हैं, तो वो ये लर्निंग लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या सिलसिला है? अच्छा पहले तो वालेकुम अस्सलाम। आप उनको 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से डिसेबल हैं? अच्छा मैं डिसेबल है, उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सब होंगे। मेडिकल आप लाइन पर मौजूद है मेरे भाई? जी जी मैं मौजूद। हाँ तो उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं? जी बिल्कुल है, सारी चीज़ें। अच्छा हमने इसी वजह से अभी शायद जो लास्ट टाइम लेटर लिखा ना, हमारे पास नॉर्थ कराची वाले कैंप में ना बहुत सारे ऐसे लोग आए कि भाई जब CNIC बन गया तो ये क्यों नहीं बना। तो इस वजह से हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई आपका जो डॉक्टर है ना, जो सर्टिफिकेट वगैरह चेक करता है, उसको भेजिए, क्योंकि नॉर्थ कराची के अंदर ईजी एक्सेस है, बहुत सारा है। पिछली मरतबा भी जब हमारा 8 तारीख को कैंप लगा था तो तकरीबन कोई 10-11 लोग आए। मेरे भाई और कोई सवाल है आपका? नहीं बस मेरा यही सवाल था। वैसे जीते रहिए, आपको ऑन आंसर कहते हैं, खुश रहिए। जी फैजान भाई ठीक है। तो अच्छा फैजान भाई, अब एक पुलिस वाले हैं जो कि काला पुल की तरफ होते हैं, उन्होंने सलमान साहब उन्होंने कहा फैजान भाई हमारी बुराइयां करें, आप मुझे ये बताएं कि मतलब बुराई से बता हम बोलते हैं क्या। उन्होंने कहा कि जब हमें कॉल आती है एक सीनियर की कि ये बंदे को छोड़ना ही छोड़ना है, तो आप मुझे ये बताएं कि हमें ये भी पता होता है कि शायद जॉब चली जाएगी, तो उस पे फैजान भाई हमारे लिए क्या सपोर्ट कर सकते हैं? मैं चालान काटने बता रहा हूँ, इस दुनिया में सबसे सीनियर कौन है, इस दुनिया में सबसे पाकज़ात किसकी है, मैंने हिसाब किसको देना है? अल्लाह ताला। छोड़ दें, कोई सीनियर नहीं है। क्या रोजी रिस्क अल्लाह देगा, इंसान नहीं छीन सकता। जिस दिन इंसान इतना खुददार हो जाएगा ना, जिस दिन उसके अंदर ईमानदारी आ जाएगी। अगर मैं अपने सीनियर की वजह से किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ तो ये याद रखिएगा
کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی والوں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پکڑتے بھی ہیں لیکن پھر کالز آ جاتی ہیں، وہ کال کروا دیتے ہیں کہ چھوڑ دو. آپ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کو میری یہ بولنا برا لگ گیا، جبکہ میں ان کو سپورٹنگ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو بائکیں ہیں وہ گھر کی سبزیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، پیٹرول کا فنڈ نہیں ہے، موبائلوں کی حالت بری ہے. کیا موبلائزیشن کا فنڈ نہیں ہے ذیشان بھائی؟ ایسا ہی ہے. کیا موبائلوں کی مینٹیننس نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بند کر دیجیے. میں نے 15 دن پہلے دیکھا. اب میں بتا رہا ہوں، اگر یہ بھائی سپاہی ہے نا، یہ دوبارہ آپ کو میسج کر کے اس بات کو سیکنڈ کرے گا کہ یہ اپنی پرائیویٹ بائک کے اوپر پیٹرولنگ کرتا ہوگا. اگر یہ ایسائی ہے تو بھی یہ پیٹرولنگ کر رہا ہوگا. تو ان سے قسم لے کے پوچھیں کہ یہ جیب سے پیٹرول ڈلواتے ہیں، کتنے کا ڈلواتے ہیں، باقی پیٹرول کہاں جاتا ہے؟ تو میں تو سیکنڈ کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ، پولیس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، سمجھے. آج یہ بھائی ہیں، ان کو بولیں کہ کتنے مرتبہ ہم نے کسی ایس ایچ او سے کوئی کام لیا؟ نہیں کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے بول رہا ہوں. اورنگی ٹاؤن کے اندر ایک لڑکا ہمارا جو ہے ابھی کچھ دن پہلے ہمارا والنٹیئر تھا، اس سے کوئی کسی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا ذاتی. میں نے صرف پوری ڈیٹیل لی. وحید مراد بھائی جن کا آپ پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھیے گا. میں نے وحید بھائی سے پوچھے 5 نمبر تھانے کا مسئلہ تھا. بولا کہ پہلے اس نے ہاتھ اٹھایا، حالانکہ میں چاہتا طارق مستوری صاحب ایس ایس پی ہیں، ان سے ریکویسٹ کر سکتا تھا. میں کلمہ پڑھ کے بول رہا ہوں میں نے نہیں کیا، جاتے چلا جائے، وائلیشن نہیں. میں کیا بول رہا ہوں؟ وائلیشن نہیں. ہم نے کبھی کسی کی ہیلپ آؤٹ نہیں کی. اور میں تو بار بار بول رہا ہوں زیادتی نہیں کروں. تو اس بھائی کو بھی چاہیے، سلمان بھائی کو، کہ میری بات کو سمجھیں. میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ چند لوگوں کی وجہ سے ایک ایس ایچ او کی مجال نہیں ہے یار، وہ ہل جائے اپنی جگہ سے. ایس ایچ او ہوتا ہے، اسٹیشن ہاؤس آفیسر، مالک ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا. میرے پاس کل ایک بندہ آیا، اپنی گاڑی کی ایف آئی آر 3 مہینے سے کٹوانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے، نہیں کٹ رہی. یہ اگر باتیں کھولنے بیٹھیں گے مناسب نہیں ہے. نظام کو بہتر کیا جائے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہ کہا کہ چند لوگ موٹر سائیکل کے اوپر، جیسے کہ 2 موٹر سائیکل کے اوپر، اکثر میں نے ایڈریس کر کے بتایا کہ آپ بیتی بتا رہا ہوں میں، موٹر سائیکل پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ نیم پلیٹ ہوتے ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا وہ ڈاکو ہیں یا پولیس والے. یہ کون بتائے گا؟ لوگ نے اس شہر، یہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں یہ خود بتائیں گے کہ ایسا ہوا ہے. روک کے ان کو بول دیا گیا کہ بھائی اب یہ کام بتائیں. پکٹ لگانا، 2 سپاہی اگر پکٹ لگا سکتے ہیں، بغیر نیم پلیٹ یونیفارم یوز کر سکتے ہیں، تو آئی جی صاحب کو چاہیے پبلکلی نوٹس کریں. اچھا فیضان بھائی، آپ نے ایک دفعہ بات بولی تھی کہ آپ جب چیکنگ کے لیے روکتے تو پولیس جو اہلکار ہیں ان براؤن یونیفارم، بلیک شرٹ، وہ آپ کی تلاشی کے وہ نہیں لے سکتے آپ کی تلاشی. اگر کوئی پکٹ لگتی ہے نا، قانون کیا کہتا ہے کہ جب ہم کہیں پر پکٹ لگاتے ہیں تو اس کے لیے نا اجازت نامہ چاہیے ہوتا ہے، اور ایک سب انسپیکٹر رینک کا بندہ ہوگا. صحیح ہے. اس کی موجودگی کے اندر سپاہی سرچ کر سکتا ہے. صحیح ہے. اتنے اختیارات بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود کھڑا ہوا ہو نا تو پرائیویٹ بندے سے بھی بول سکتا ہے کہ اس کو سرچ کرو، لیکن اس کے لیے اجازت نامہ چاہیے ہوگا. اس شہر کے اندر وہی تو کہہ رہا ہوں کہ 2 موٹر سائیکل پہ 4 اہلکار کھڑے ہوتے ہیں، پوری طریقے سے یہ سب کچھ رہتا ہے. یہ تو کون کر رہا ہے بھائی؟ اور فیضان بھائی کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بھائی السلام. بیٹا آپ کیسے ہیں؟ میں مسز محمود بات کر رہی ہوں. آواز تھوڑی کم آ رہی ہے، اونچا بولیے گا. میں مسز محمود بات کر رہی ہوں. مسز محمود بات کریں. جی میم، مسز محمود کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بڑے اچھے مہمان آپ بلاتے ہیں. جزاک اللہ. یہ بھائی آئے ہوئے ہیں، میرے کزن ہے، ان کی 3 مہینے سے بلاک 5 سے گاڑی چوری ہوئی. وہ لاہور گئے ہوئے تھے، آئے تو صبح پتہ چلا کی گاڑی لگایا تھا، آج تک نہیں ملی. تو میرا بھائی جو کیس ہے، میں صرف یہ پیارے بھائی کہنا چاہتی ہوں کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر چیز کو مجبوری بنا دیا گیا ہے. کراچی میں 3 ٹائم روٹی صبح شام مل رہا ہے. وہ ڈاکو بھی کھاتے ہیں بیٹھ کر. ان کو ایک وقت کی روٹی مت دے کوئی بھی اس کے اندر، بلکہ ان کے گھروں میں راشن پہنچا دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. یہ سلسلہ بڑھ جانا چاہیے. اس میں اچھے برے کی کسی کو میرا پیارا بھائی پہچان نہیں. اور یہ جو جرائم بڑھ رہے ہیں نا، جیسے سعودی عرب پہ لے مار دیں، جرائم ختم تو کریں. یہ تو جرائم مزید بڑھتے جا رہے ہیں. نہ ہم لوگ گھر میں محفوظ ہیں بیٹا، نہ گھر کے باہر، نہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو خوف آتا ہے، نہ آپ کسی محفل میں جائیں تو کیا اتنی سیریس آدمی جائے. پیارے بھائی اس کے لیے کوئی جواب دے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. بہت اچھا تمہارا پروگرام ہے، میں ڈیلی دیکھتی ہوں چینل کو. جزاک اللہ، خوش رہیے. تھینک یو. پچھلے 1 ہفتے سے ایک کالے کلر کی ریوو، ایک وائٹ کلر کی ریوو کلاشنوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو بندی بنا کے گاڑیاں لے کے جا رہی ہے. نہیں ایڈریس ہوئے ابھی تک، میں نے یہی بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میڈم نے کہا کہ گاڑی چوری ہو گئی. صحیح ہے بھائی، آپ نے تو ان اور آؤٹ جو ہے وہ کیمراز نفس کیے تھے، ٹھیک ہے. کہاں گئی گاڑی میری؟
بھائی مجھے تو سیکیورٹی دینی پڑے گی آپ کو، میں آپ کو ٹیکس دیتا ہوں، مجھے سیکیورٹی دینا آپ کا کام ہے. تو یہی چیزوں کے لیے تو اویئرنیس دے رہے ہیں ہم کہ پبلک ان چیزوں سے باہر آ جائے. کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے پیچھے بھاگنے کا. بالکل یہی والی چیز ہے. فیضان بھائی وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے اور میں صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ریگولر، اگر آپ نہیں تو یہ بھائی تو آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، یہ پکڑے جاتے ہیں بھائی آپ کے ساتھ، تو میں اب ان کو کہیں پکڑنا ہو تو آپ کو نہیں پکڑنا. ان کا نمبر ہے میں نے سیو کرنا کیونکہ آپ کا کل مجھے فیضان بھائی نے واقعی میں وائس نوٹ پر، تھینک یو اینڈ لو یو الاٹ کہ آپ نے کل مجھے وائس نوٹ پر آنسر کیا. یہ اتنے بزی ہوتے ہیں، میں نے جا کر گلا کیا تو انہوں نے مجھے کل آپ کا جانزیب بھائی میں نمبر سیو کروں گا، آپ کو بھی تنگ کروں گا. یہ بندہ بھی کہے گا میں بزی ہو گیا، کام خراب. تو پھر نہیں ہے تو وحید مراد بھائی یا کوئی بندہ ایڈریس کرنے ضرورت نہیں. اب آپ نے آنا، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے عوام کے سوالات ہیں آپ کے لیے، اور لوگ کیوں آپ سے سوال کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد وہ آپ پر بلیو کریں. آپ کو بہت بہت شکریہ. اب تو شام میں کریں نا پروگرام. نہیں وہ کچھ اور ہے، چھوڑ دیں وہاں پہ چیز ہے تو وہ نہیں. اگر آپ کا اصل میں مسئلہ یہ کہ میں آپ کا ریکارڈ کر لوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو یہ لائیو کال ہے نا یہ پھر نہیں آئے گی، لوگوں کی ایڈریس نہیں ہوگی. مجھے لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے اور اٹ سیلف کہ ہم نے وہ الحمدللہ لائیو پروگرام وہاں پر آ کر کریں مرکز پہ. میں لائیو پروگرام ایک کروں گا وہاں سے، کوئی مسئلہ جان بھائی نہیں. کراچی کی عوام کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، لائیو کال بھی لیں وہاں پر. ڈن ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ہونے سے نہ ہونے سے، میرے کچھ کہنے سے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم سب نے ایک چڑیا والا کام کرنا ہے. جیسے کہ آنکھ جل رہی تھی، ٹھیک ہے، ہم نے چونچ سے اپنے پانی ڈالنا ہے. بالکل جی، بہت بہت شکریہ فیضان بھائی آپ کا. جانزیب آپ بھائی آپ کا جاتے جاتے ایک پیکج کی طرف جائیں گے اور وہاں پر آپ اپنے ڈونیشنز اور اپنی کوئی بھی کمپلینز ہے تو وہ نمبر آپ کے سامنے نوٹ ڈاؤن آپ کر سکتے ہیں. جاتے جاتے اس بات کی معافی چاہوں گا کہ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. جب بھی ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے میٹروین ٹیم کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد. کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.